بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام ناظرین کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں کی کہانی قرآن کی زبانی۔ دنیا میں ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ماں خدا کی محبت کا دنیا میں ایک روپ ہے۔ ماں سے زیادہ اولاد سے محبت کرنے والا کوئی اور نہیں۔ ماں کے قدموں میں جنت رکھی گئی ہے۔ ماں اپنے بچوں کے لیے جیتی ہے اور بچے اس کی سب سے بڑی دولت ہوتے ہیں۔ رب العزت نے سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا ہے، اور فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب نے کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اس کی، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو نہ کہو تم انہیں اف بھی، اور نہ جھڑکو انہیں، اور کہو ان سے احترام کے ساتھ، اور جھکاؤ ان کے حضور اپنے پہلو، عاجزی سے اور شفقت کی بنا پر دعا کرو ان کے حق میں۔ اے میرے رب، رحم فرما ان پر اسی طرح جیسے انہوں نے مجھے پالا بچپن میں۔ سورہ لقمان پارہ نمبر 21 آیت نمبر 14 میں تاکید کی ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہنچانے کی اٹھائے پھرتی ہے۔ اس کو اس کی ماں ضعف پر ضعف کی حالت میں اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے۔ 2 سالوں میں نصیحت کی ہم نے اسے کہ شکر گزار رہ میرا اور اپنے والدین کا۔ اسی طرح سورہ عنکبوت پارہ نمبر 20 آیت نمبر 8 پہ ہدایت کی ہم نے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ کسی قدر بدقسمتی ہے کہ جب انسان ستاروں میں آباد ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہے، وہ اپنے ماں باپ کو ایک بوجھ جان کر غیر مسلموں کی تلقین کرتے ہوئے بوڑھے ماں باپ کو حکومت لاوارث گھروں میں پھینک دیتے ہیں۔ پاکستان کی کئی پرائیویٹ ٹی وی چینل نے کئی بار ایسے لاوارث حکومتی گھروں، بوڑھے مردوں اور عورتوں پر مبنی ویڈیوز عوام کو دکھائی ہیں۔ بوڑھی خواتین رو کر بتاتی ہیں کہ کئی سالوں سے انہوں نے اپنی اولاد کی شکل نہیں دیکھی۔ اسی بوڑھی ماں کا بیٹا اس پر اتنا احسان کر دیتا ہے کہ اس کے لیے کچھ رقم لاوارث گھر میں بھیج دیتا ہے۔ مگر ماں اللہ رب العزت کی محبت کا اگر ایک روپ ہے تو بچہ کچھ دنوں ماں کا ہوتا ہے تو اگر رات کو بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو ماں اس کو اپنی سوکھی جگہ سلاتی ہے اور سرد رات گیلی جگہ پر گزارتی ہے۔ وہ کیا کیا خواب دیکھتی ہے، وہ بیٹے کے سر پر سہرا سجانے کے خواب دیکھتی ہے، لیکن اسے کیا خبر کہ یہی بیٹا اسے بوجھ سمجھ کر کسی حکومتی لاوارث گھر میں بھیج دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی باتوں سے آگاہ کر دیا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ آنے والے وقتوں میں کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ ایک دفعہ ایک سائل نے ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ سائل نے دوبارہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، کوئی نشانی بتا دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد ماں باپ کو ذلیل کرے گی تو قیامت آنے کے آثار ہوں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا، اس کا نام اویس بن عامر، رنگ کالا، جسم پر سفید داغ ہوگا، کرن کا رہنے والا، کرنی قبیلے سے ہوگا۔ تم نے اس سے امت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے کہ دعا اور اس شخص سے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے ماں کی اس حد تک خدمت کی ہے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلیفہ رہے۔ اس دوران انہیں اویس کرنی کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہوا تاکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اس کو پہنچائیں۔
ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب حاجیوں کو اکٹھا کیا اور کہا سب حاجی اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سب کھڑے ہو گئے تو سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہے۔ جب سب بیٹھ گئے تو کہا باقی بیٹھ جاؤ، کرن والے کھڑے رہو۔ جب کرن والے کھڑے ہوئے تو فرمایا باقی بیٹھ جاؤ، کرنی قبیلے والے کھڑے رہو۔ تو صرف ایک آدمی کھڑا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم اویس بن عامر کو جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ اس وقت کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ عرفات میں اونٹ چرانے گیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفات میں مقررہ جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ نمازی نے محسوس کیا کہ کوئی مہمان اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ نمازی نے نماز مختصر کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم اویس کرنی ہو؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں میں اویس کرنی ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور میرا نام مرتضیٰ ہے۔ اس شخص نے کہا اے سردارو کیا میرے سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، تم سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے جو ہمارا ذمہ ہے۔ اویس کرنی نے کہا میرے پیارے شہنشاہ کل جہاں نے میرے لیے کیا حکم دیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ اویس کرنی میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے، اور اویس کرنی نے حیرت سے پوچھا آپ جیسے صحابہ کے ہوتے ہوئے کیا میں دعا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آپ کے لیے ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بعد دونوں اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اویس کرنی پوری عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا رہے، اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن جب اویس کرنی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو انہیں جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا، تو وہ حیران ہو کر سوال کریں گے یا رب العزت مجھے جنت کی طرف بھیجا بھی اور پھر دروازے پر بھی روک دیا۔ حکم ہوگا پیچھے مڑ کر دیکھو لاکھوں کا مجمع ہے، تمہاری دعاؤں کے سبب اب تم جدھر بھی اپنی انگلی کا اشارہ کرو گے وہ سب تمہارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت واقعی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مرحوم شوکت مہدی نے کیا خوب کہا پیش آ سکے گا ایسے کوئی حادثہ مجھے، ماں نے کیا ہوا ہے سپرد خدا مجھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جن کی مائیں اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ہر بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا حقدار بن سکے۔